بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 34 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وقفوت اثری من حیث لا یرانی، یہاں سے لے کر وانشبت شصی فی کل شیصہ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقفوت اثرہ من حیث لا یرانی، اور اس کے نقش قدم پر چلا اس طور پر کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے، حتی انتہا، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا، الی مغارۃ، ایک غار تک، فانصاب فیہا، اور اس میں داخل ہوا، علی غرارۃ، غفلت کے ساتھ، فامہلتہ، تو میں نے اس کو مہلت دی، ریثما، اس قدر، خلعن علیہ، کہ اس نے اپنے دونوں جوتے اتارے، وغسل رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، ثم ہجمت علیہ، پھر میں اس پر اچانک داخل ہوا، فوجدتہ، تو میں نے اس کو پایا، مسافنا لتلمیذ، ایک شاگرد کے ساتھ بیٹھنے والا، علی خبز، ایسے دسترخوان پر، روٹی پر، وجدی، جو میدے کی تھی، وجدی حنیذ، اور بھنے ہوئے بچے پر، وقبالتہما خابیۃ نبیذ، اور ان دونوں کے سامنے شراب کا مٹکا پڑا ہوا تھا، فقلت لہ، تو میں نے اسے کہا، یا ھذا، ارے او، ایکون ذاک خبرک وھذا مخبرک، وہ تھی تیری ظاہری حالت اور یہ ہے تیرا باطن، فزفر زفرۃ القیظ، تو اس نے ایک گرم لمبی سانس لی، وکاد، اور قریب تھا، یتمیز من الغیظ، کہ وہ غصے سے جدا جدا ہو جاتا، یعنی پھٹ جاتا، ولم یزل یحملق الی، اور مجھے مسلسل گھورنے لگا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، حتی خفت، یہاں تک کہ مجھے خوف لاحق ہوا، ان یستو علیہ، کہ یہ بندہ اب میرے اوپر حملہ آور ہوگا، فلما انخبت نارہ، جب اس کی آگ بجھ گئی، وتوارا اواروہ، اور اس کی شدت حرارت وہ چھپ گئی، انشد، تو اس نے شعر کہا، لبست الخمیصۃ ابغی الخبیث وانشبت شصی فی کل شیصہ، لبست الخمیصۃ، میں نے منقش چادر پہنی ہے، اس حال میں کہ ابغی الخبیثہ، کہ میں طلب کرتا ہوں حلوہ کو، وانشبت شصیہ، اور میں نے اپنے جال کو گاڑ دیا ہے، فی کل شیصہ، ہر اچھی ردی مچھلی میں، یعنی ہر اچھے برے شکار کو پانسنے کے لیے میں نے دام فریب بچھایا ہے۔ وقفوت، قفوت، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہیں، قفا یقفو، قفون سے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کا اتباع کرنا اور کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس طور پر کہ اس کو خبر نہ ہو۔ اثر، یہ چہرے کی رونق کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح تلوار کی چمک کو بھی کہتے ہیں، اور نشان قدم کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد نشان قدم ہیں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے جو نشان پڑ رہے تھے، ان نشانات پہ میں جو ہے وہ پیچھے چلا، من حیث، اس طور پر، لا یرانی، کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے، رآ، یرا سے ہیں، یرانی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں، یا متکلم ہے اور نون وقایہ ہے،
حتی انتہا، انتہا ینتہی انتہاءً، یہاں تک کہ وہ پہنچا. مغارتن، مغارہ غار کو کہتے ہیں، مغارات اس کی جمع آتی ہیں. لو یجدون ملجأ او مغارات، جیسے سورہ توبہ کی آیت ہیں. فانصاب فیہا، انصاب ینصاب انسیابن، اس کا انصابن، اس کا یہ باب انفعال سے ہیں اور اس کا معنی آتا ہے تیز چلنا، یہاں تیزی سے داخل ہونا مراد ہے. غرارہ یہ غفلت اور ناتجربہ کاری کو کہتے ہیں. غر یغر غرارتا، ناتجربہ کار ہونا. فامہلتہ، امہل یمہل امہالا، باب افعال سے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے اس کو مہلت دی. مجرد میں یہ محل یمہل مہلا سے ہیں، اطمینان سے، جلد بازی کیے بغیر کام کرنا. ریثما، یہ ریثا یہ قدرما کے معنی میں ہے. ریث مقدار مہلت کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے وقف ریثما صلینا، جتنی دیر ہم نے نماز پڑھی وہ کڑا رہا. راث یریث ریثن سے ہیں، خبر دیر سے پہنچنا. خلع یخلع خلعا، باب فتح سے ہیں، جھوٹے نکالنا. فخلعن علیک، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہیں. نعل یہ جوتے کو کہتے ہیں، جمع اس کی نعال آتی ہیں، اور نعلیک یہ تثنیہ ہے. رج یہ پاؤں کو کہتے ہیں، جمع ارجل ہے. ہجمت علیہ، ہجم یہجم ہجوماً، اچانک داخل ہونا، اچانک آنا. لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، حملہ کرنا. فوجدتہ، وجد یجد وجود، اس کا معنی ہے پانا. فوجدت، میں نے اس کو پایا. مستافناً یہ باب مفعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ساتھ رہنا اور بیٹھنا، تو رہنے والا اور بیٹھنے والا. مجرد میں یہ سفن یسفن سفنن سے ہیں، لازم پکڑنا، کسی کے ساتھ جڑ جانا. بعض نسخوں میں محاذین کا لفظ بھی ہے، بمعنی حذا یعنی طرف میں بیٹھنے والا. تلمیذ یہ شاگرد کو کہتے ہیں، خادم کو، جمع اس کی تلامیذ اور تلامیذ آتی ہے. خبز روٹی کو کہتے ہیں، اخباز اس کی جمع آتی ہے. سمیز یہ میدے کی روٹی کو کہتے ہیں. وجدین، جد بکری کا بچہ، جمع اس کی اجد، اور جدا اور جدیان تینوں طرح آتے ہیں. حنیذ یہ حنذ یحنذ حنظا، گوشت بننا، سورہ ہود میں ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. قبالتہما، قبالہ یہ سامنے کی جانب، اور خابیہ یہ مٹکے کو کہتے ہیں، جمع اس کی خوابی آتی ہیں. نبیذ سے مراد یہاں پر شراب ہیں، اور جمع اس کی انبزہ آتی ہیں. خبر سے مراد ظاہری حالت ہیں، اور مخبر سے مراد باطن ہیں. خبر یخبر خبرن، تجربہ سے جاننا. اسی طرح مخبر جو ہے وہ لیبارٹری کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی جانا جاتا ہے اور کسی چیز کی آزمائش کی جاتی ہیں، تجربہ کیا جاتا ہے. خبر یخبر خبرن، تجربہ کار ہونا. فظفر زفرۃ القیض، ظفر یزفر زفرن زفیرن، زور سے لمبی سانس کھینچنا. اور یہ گدھے کے آواز کو بھی کہتے ہیں، یعنی گدھا جب آواز نکالتا ہے تو اس کو بھی زفیر کہا جاتا ہے. زفرہ سانس، جمع اس کی زفرات آتی ہیں. قیظ یہ گرمی کی شدت کو کہتے ہیں، جمع اس کی قیوز آتی ہیں. قاذ یقیظ قیظاً سے کسی چیز کا گرم ہونا. کاد یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں. کاد یکود کودن سے ہیں، کسی چیز کا کرنے کے لیے قریب ہونا. یتمیز، تمیز یتمیز تمیزاً، باب تفعل سے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا، یعنی الگ الگ ہونا، پھٹ جانا. من الغیظ، غیظ غصے کو کہتے ہیں. غاظ یغیظ غیظاً، غصہ دلانا.
لم یزل، یہ زالہ یزول زوالن سے ہیں، زائل ہونا، لم یزل ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یحملق یہ بروزن یبعثر ہے، یعنی حملق یحملق حملقتاً، کسی چیز کو گورنا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی چیز کی طرف دیکھنا۔ خف تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، خاف یخاف سے، خوفاً ڈرنا۔ یسطو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سطا یسطو سطوا سے ہیں، کسی پر حملہ کرنا۔ خبت یہ خبا یخبو خبون سے ہیں، بجنا، سورہ اسراء میں ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اور ناروہ یہ آگ کو کہتے ہیں، نیران اس کی جماعتی ہیں۔ توارا یہ توارا یا توارا توارین سے ہیں، چھپنے کے معنی میں ہیں، جیسے ابھی موارین میں گزرا تھا پچھلے اسباق میں۔ اواروہ اوار شدت پیاس کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہیں۔ انشدہ جس کی تفصیل پہلے بھی گزری ہیں، یہ انشد ینشد انشادن، نعت کہنا، شعر کہنا، اور اسی طرح کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنا، اسی سے انشودہ اور نشیدہ یہ ترانے کو کہتے ہیں۔ لبست الخمیسۃ ابغی الخبیثہ، لبست لبس یلبس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، پہننا۔ الخمیسہ خمائس اس کی جمع آتی ہے، منقش چادروں کو کہتے ہیں۔ ابغی بغا یبغی بغین سے ہیں، واحد متکلم کا تلاش کرنا۔ خبیثہ یہ حلوے کو کہتے ہیں، خبث یخبث خبثا کسی چیز کو خلط مل کرنا، تو حلوے کو بھی چونکہ خلط مل کیا جاتا ہے اور تب جا کے وہ پھر بن جاتا ہے، اس لیے اس کو خبیثہ کہا جاتا ہے۔ وَأَنشَبْتُ نشب ینشب نشوب سے ہیں، گھاڑنا۔ انشب ینشب انشاباً کسی چیز کو گاڑنا۔ شسیہ یہ شسیہ کانٹے کو کہتے ہیں۔ شس یشس شسن سے ہیں، دانتوں سے کسی چیز کو پکڑنا، اور جمع اس کی شسوس آتی ہیں۔ شیصہ یہ مچھلی کو کہتے ہیں جو ردی اور ناکارہ قسم کی ہوتی ہیں، اور جمع اس کی شیصن آتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بغور بار بار سنیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح ازبر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔